میں طارق صاحب کا رخ کرنا چاہتا ہوں. طارق صاحب, آج ہندوستان میں جو ماحول ہے اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آج جیسا کہہ دیا گیا کہ بھئی دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک یہ مہیلا نپر شرما ذمہ دار ہیں. نپر شرما کا بچاؤ کسی نے نہیں کیا. نپر شرما نے جو بیان دیا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی انہوں نے کوئی بہت اچھی بات کہہ دی ہے, کسی نے نہیں کہا. ان کی اپنی پارٹی نے جو ہے ان کو ایک قسم سے ڈسون کر دیا, ان کو ان کے پد سے بھی ہٹا دیا. ٹھیک ہے, یہ اریسٹ نہیں ہوئی, قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے, یہ مانگ کی جا رہی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کیسے جو ہے جان کے پیچھے, جان لینے کے پیچھے جو ہے لوگ آمادہ ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ کس بات پہ اریسٹ کرنا چاہیے. یا تو مسلمان یہ کہہ دیں کہ جو اس نے پڑھ کے سنائی حدیث وہ غلط ہے. اگر مسلمان کہیں کہ یہ غلط پڑھ دیا اس نے, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس بات کو نہیں مانتے, تو ایک بڑا ایڈوانسمنٹ ہوگا, میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے پڑھ کے سنایا اس کو ہم ڈیفینڈ کریں کہ ہاں بالکل صحیح لکھا, لیکن اس نے کیوں پڑھ کے سنایا؟ تو کیا یہ ہم سمجھیں کہ قرآن یا حدیث جو ہے جو یا شریعہ کی جو لکھائی ہے وہ صرف مسلمان پڑھ کے سنا سکتا ہے اور کوئی اور نہیں پڑھ کے سنا سکتا؟ کیونکہ نوپور نے جو بات کی ہے وہ بات تو مسلمانوں کے اندر ڈیبیٹ ہو ہی رہی ہے. پچھلے, مجھے بھی 70 سال کا ہو گیا ہوں, یہ تو ہر وقت بحث چلی کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی, یہ کیوں ایسے حدیث نکالی گئی کہ پروفٹ کے اوپر الزام لگ رہا ہے. لیکن کیونکہ خلیفاؤں کو بچیاں چاہیے تھی, انہوں نے ایک دھڑ کے رکھ دی کہ یہ 6 سال اور 9 سال کی بات کر دی. پیڈوفائل تو کوئی اور تھا, اپنے جنا صاحب بھی تھے, بچی کو دوست کی بیٹی لے کے بھاگ کے لے گئے تھے, آپ کو پتا ہی ہوگا. تو یہ پیڈوفیلیا کے اگینسٹ جو بات تھی, یہ ہم خود کہیں نا کہ یہ غلط ہے. ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے علماء یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, لیکن صرف مسلمان آپس میں بند کمرے میں بات کرے گا, کھلے عام پہ بات نہیں کرے. ایسے اسلام میں کوئی بات نہیں ہے جس پہ بحث نہیں ہو سکتی. آج سے سن 900 کے اندر متزلائٹ جو تھے وہ بحث کرتے تھے اور بات کرتے تھے. اشرائٹ تھے, کہ بڑے بڑے فلاسفر اسلام نے پیدا کیے جو پوری بحث مباحثہ کرتے تھے. ہندوستان میں جو آج ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اشرائٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے بند دماغ, بند خیال, بات ہی نہیں کرنے دینی, کسی کو کرنا ہی نہیں ہے. صرف شکل سے آدمی مسلمان نظر آ جائے ختم ہے بات, عقل سے نہیں نظر آنا چاہیے. کہ کوئی اس کی ڈیفینس میں کر دیتا کہ یہ کیوں غلط ہے یہ بات, یہ جو حدیث جھڑی گئی ہے, لیکن بجائے اس کی کہ ڈیفینڈ کریں کہ یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے ہیں نوپور نے کیوں پڑھ دی. یعنی وی آر ناٹ ڈفرنگ وتھ دی فیکٹس آف دا میٹر. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں پڑھ رہی ہے, کیونکہ مولوی تو سارے. ایک بار طارق صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نپور نے جو بولا وہ کوٹ ریفرنس کہیں نہ کہیں موجود ہے, لیکن وہ غلط ہے. تو یہ بتانا چاہیے کہ یہ غلط کیوں ہے, یہ بات جو کہی گئی ہے وہ بات غلط ہے, یہ سمجھائی جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس بات پر پہلے بحث نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ایک بار رضوان کچھ آبجیکٹ کرے اس بات پر, ایک بار ان کی بات سن لوں میں. جی رضوان جی. جی معذرت کے ساتھ 1000 کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جو نپور نے جو واقعہ بیان کیا وہ سچ ہے. بہت سی کتابیں کہتی ہیں وہ غلط ہے. لیکن طارق بھائی تھوڑا سا آپ یہاں پہ بات کو مس کر رہے ہیں, اور میں یہ بھلے منچ پہ نیشنل ٹی وی پہ بولوں گا, دیش دیکھ رہا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جو نپور نے بولا, بات یہ ہے کہ نپور کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا اور اس نے ایک شبد کا پریوگ کیا, the 3 letter word starting with S, وہ نپور کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بات صرف حدیث کی نہیں ہے, بات اس طریقے کی ہے جس طرح سے غصے میں پرووک ہونے کے بعد نپور نے بولا. ہاں یہ درست کہہ رہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, اس کو دھیان رکھنا چاہیے تھا. لیکن میں بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے. ہمیں اتنی جلدی طیش آتا ہے مسلمانوں کو ایسی بات میں, جس پہ دوسرے مذاہب میں میں نے دیکھا لوگ ہنس دیتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اچھا کون سی کتاب ہے بتاؤ, تم بتاؤ بھائی کدھر سے لائے ہو, یہ کیا بات ہے. میں پروف کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے جو حدیثیں ہیں. میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے کہ یہ عمر
14 साल से कम की हो ही नहीं सकती थी मिनिमम, पूरा मैंने चार्ट बनाया है। ये तो मौलाना हजरात का काम है ना कि साइंटिफिकली एक बात को रखें कि भाई ये बाद में जिन लोगों को बच्चों की जरूरत थी, बच्चियों को उन्होंने हदीस धड़ दी कि अरे भैया जब रसूलुल्लाह ने काम किया तो हम भी करेंगे, छोटी छोटी बच्चियों को लेके आओ हमारे उसमें 200-200 बीवियां होती थी, लौंडियां होती थी, तुर्कों की और मुगलों की और किस किस की। तो हमारे साथ जिन लोगों ने मजाक किया हमारे धर्म का, वो मुसलमान बादशाही थे, ये किसी गरीब ने, फकीर ने, सूफी ने नहीं किया है। और उसको बना के जो हम पे जुल्म हुआ है मुसलमानों पे, मुसलमान बादशाहों का, सुल्तान तुर्की को देखिए, उमैयदों को देखिए, अब्बासियों को देखिए, क्या हशर किया हमारा। आज अगर यमन में 5 लाख मुसलमान मर गए तो वहां हिंदू थोड़ी हैं, मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, कब से 1400 साल से छुरियां चला रहे हैं, गले काट रहे हैं, चैन नहीं आता है। कभी बैठ जाओ आराम से, किताबों रख के लाइब्रेरी के अंदर जैसे लोग बहस करते हैं वैसे कर लो। क्यों मारते हो एक छोटा सा मुल्क सीरिया है, 5 लाख मुसलमान मर चुके हैं अभी तक, कोई इजराइल ने मारा है? हम खुद मार रहे हैं अपने आप को कि तू शिया है, तू अलवी है, तू सुन्नी है, मार दो उसको। और वहां जो चर्च था उसको मस्जिद उमैयद मस्जिद बना के बैठ गए कब्जा करके। तो हरकतें हमारी ठीक होनी चाहिए, हमें सच जो है ना हमारा सहारा है। अगर हम, और हिंदुस्तान का तो मोटो भी है, आप सच बोलेंगे आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये रियलिटी है।